حسن صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں حکومت سازی کو لے کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی خفیہ ڈیل ہوئی ہے؟ بلاول صاحب تو کہہ رہے جن عہدوں کے لیے پی پی اور مسلم لیگ نون کی کوئی بات جو طے نہیں ہوئی ہے وہاں ایم کیو ایم کو جو ہے وہ موقع ملے گا، کیا واقعی کوئی خفیہ ڈیل ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ چاروں صوبوں میں اقتدار کی منتقلی تو ہو گئی، اور ان چاروں صوبوں میں ایک صوبہ ایسا ہے جہاں پر پہلے ہی وزیر اعلیٰ چلے آ رہے تھے، اور 3 صوبوں میں نئی جو ہے وہ وزراء اعلیٰ سامنے آئے ہیں۔ اب آگی وفاق کی بات، اور وفاقی حکومت بھی کل جب پرائم منسٹر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب منتخب ہو جائیں گے اور پھر کیبنٹ بھی تشکیل ہوگی، اس میں بھی کوئی جو ہے وہ جوڑ توڑ کا معاملہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ سارے معاملے کو دیکھیں، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شاید حکومت چلی جائے گی، پھر کچھ دن قبل یہ باتیں ہو رہی تھی کہ مڈ ٹرم انتخابات کی۔ صرف میں یہ پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سندھ میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو مضبوط ترین جماعت ہے وہاں پہ، اور پنجاب میں اگر دیکھیں تو ان کے پاس اکثریت ہے مسلم لیگ نون کی، فارم 47 کے مطابق انہوں نے اپنی حکومت بنا لی۔ اور خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پر فارم 47 کے مطابق خیبر پختونخوا میں سنی اتحاد کونسل نے جو ہے وہ اپنی حکومت بنائی، اور ایک آزاد امیدوار جو تھے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے۔ اور بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر جو ہے وہاں پر اپنی حکومت بنائی۔ اب رہ گئی وفاق کی بات، وہاں پر یعنی ان چاروں صوبوں میں تو معاملہ چلے گا، لیکن وفاق میں اگر یہ اختلافات ہوتے ہیں تو آپ کو کم از کم 3 صوبوں میں تو حکومت جو ہے وہ خراب ہوتی دکھائی نہیں دے گی۔ اگر وفاق میں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی اور یعنی ان کی مین سٹیک ہولڈر ہوں گے تو وہ مل کر مشاورت سے چلتے ہیں، اور اگر ان میں درار آتی ہے تو صرف ایک بلوچستان کا ایک صوبہ ہے جہاں پر حکومت ڈسٹرب ہوگی۔ البتہ پنجاب یا خیبر پختونخوا یا سندھ میں جو ہے وہ زیادہ حکومتوں کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یوں اگر کہنا کہ مڈ ٹرم انتخابات، مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر ایک وفاق میں ہونے سے ان 3 صوبوں میں بھی مڈ ٹرم انتخابات ہو سکیں گے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر آصف زرداری صاحب اس وقت سندھ میں حکومت ختم کر سکتے ہیں جب ان کو یہ ہو کہ ان کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہو گئی، اگر عام انتخابات ہوئے یا مڈ ٹرم انتخابات ہوئے تو وہ بڑی بھاری اکثریت سے آ سکتے ہیں، اور پھر بلاول بھٹو جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ وہ بھی ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ ابھی تک تو حالات کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے ایک تو یہ سینیریو بن گیا، لیکن اس سے زیادہ جو حالات جو ہے وہ وفاق میں، ایک ہوتا ہے لڑائی، ایک ہوتا ہے کہ شدت کی لڑائی، وہ اس ٹائم وفاق میں جاری ہے۔ اور حالات کدھر بنے ہوئے ہیں؟ حالات کیبنٹ سے زیادہ جو ہے صدارتی جو ہے محل کا نیا مکین کون ہوگا، اصل میں لڑائی وہاں پر بنی ہوئی ہے۔ سب معاملہ اس سے جڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک تو پہلے چل رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو اگر باہر لے آئے تو پھر ان کی حکومت کہاں سٹینڈ کرے گی، پھر دوسرے چل رہے تھے کہ معاملات فارم 45 47 کی بحث ہو رہی ہے۔ اب تو اس سے آگے کی بحث چل پڑی، جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بنیادی طور پہ کس کے سر پہ چڑھ کر جو ہے انہوں نے عدم اعتماد لے کر آئے تھے۔ یہ ان میں تمام پی ڈی ایم کو چلانے والا ایک شخص تھا، وہ تھے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جو انہوں نے جس نے سب کو اکٹھا کیا، اسٹیٹ پاور ان کے پاس تھی، ان کو اندازہ ہے کہ یہ ایک پوزیشن رکھتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ انہوں نے مارچ نکالا تھا تو لاہور میں بھی 1-2 دن رکے تھے، اور بڑی سٹرونگ پوزیشن ان کے پاس تھی۔ تو ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی گزشتہ چند عرصے میں کافی زیادہ مضبوط اور اچھے تعلقات ہوئے، تو یوں ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا، جس کے کہا جا سکتا ہے کہ خفیہ ڈیل تھی، وہ تو پوری نہیں ہوئی کہ ہم آپ کو صدر لے کر آئیں گے۔ پھر کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت دلوائیں گے، وہ بھی نہیں ملی، وہ بھی حالات۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو اپنے الزامات لگتے ہیں کہ آپ نے خود تو پنجاب اور وفاق میں اپنی پوزیشن بنا لی فارم 45 کو نظر انداز کر کے 47 پر، تو خیبر پختونخوا میں ہمیں بھی کچھ سپورٹ کر دیتے، لیکن وہاں پہ نہیں چل سکی، حالات خراب ہو گئے۔ اب بنیادی طور پہ ایوان صدر پہ ڈسکشن چل رہی ہے، وہ یہ کہ آصف زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے ایم کیو ایم بھی سپورٹ کرے اور جمعیت علماء اسلام بھی سپورٹ کرے۔ جمعیت علماء اسلام کہتی ہے کہ ایک طرف جو ہے ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ تو بہت اچھا تعلق ہے، اور کل وہ تقریباً کافی دیر ان کے پاس نہیں ہے، پونا گھنٹہ، وہ یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تو چلنے کو تیار ہیں وفاق میں، اور وہ بھی اس پہ بھی انہیں کچھ شرائط چل رہی ہیں کہ آپ 3 وزارتیں دیں، اس میں کوئی
بے شمار ہیں جو ماضی میں بھی رہی ہیں جی تو میں مناسب نہیں ہے نام لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ پہلے بھی ان میں ٹول پلازے وغیرہ کافی چیزیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی رہے اور پھر گورنری بھی خیبر پختونخوا کی ان کے پاس رہے اس پر بھی کچھ وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ معاملات ہو اس پر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تو کریں گے پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پسنی سے جیتا ہوں وہاں پر بلوچستان سے تو وہاں پر بھی ہمیں شراکت حکومت میں لے کر آئیں اقتدار میں لے کر آئیں تو اس پر بھی وہ کچھ جو ہے وہ کچھ حصہ مانگتے ہیں تو یہاں پر اگر دیکھیں تو انہوں نے ابھی صدر کے ووٹ کی حمایت نہیں کی کل کی میٹنگ میں اس میں جب بات آتی تھی تو انہوں نے وہ کیا ہے گاجر کا حلوہ اور گڑ والی چائے پلا کے انہوں نے نواز شریف صاحب کو الوداع کیا اور انہوں نے کہا جس پر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اب آ جائے اس پر تو ایک بہت بڑا یعنی ابھی تک کوئی جو ہے رسپانس نہیں سامنے آ سکتا اب آگے آ جائیں پاکستان ایم کیو ایم کی ایم کیو ایم بھی اگر صدارتی حسن صاحب پہلے یہ بتا دیں کہ صدر کا آپ نے کہا بڑی لڑائی ہونے جا رہی ہے اب سن لینا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کی حمایت کے بغیر کوئی بڑی کوئی اپسیٹ آ جائے گا بات تو سن لیں اپسیٹ کیا اپسیٹ کی تو لڑائی چل رہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ اگر وہ جو ہمارا ووٹر موجود ہے اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی ڈویژن ہے کہ اگر وہ صدارتی امیدوار میں ان کو سپورٹ نہیں کرتے اور پھر جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بے شک پارٹی جوائن کر تو لی لیکن وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے پھر پوزیشن کہاں پہ ہوگی اور پھر خیبر پختونخوا ان کو سپورٹ نہیں کرے گا پنجاب میں جن کی پوزیشن بڑی سٹرونگ ہے اپوزیشن میں وہ کہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگے مسلم لیگ نون کے اندر کا بھی ایک درا ہے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ایک اندر درا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہی نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کیسے چلیں یہ جو اختلافات ہیں ایسی نہیں نواز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی اختلافات ایک دبئی کی میٹنگ کے بعد چل رہے تھے پھر آج نواز شریف صاحب نکلے وہ احتساب کی باتیں کرتے تھے سارا کچھ کرتے سب کچھ نظر انداز کر کے وہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا صدر ہو یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں وفاق سے آؤٹ کر دیں اصل میں لڑائی تو یہ چل رہی ہے ٹھیک ہے